رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کے قریب ایک عورت بیٹھی ہے اور وہ عورت بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، قبر کے قریب بیٹھ کر اونچی آواز سے چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے اس عورت کو بھی اسلام کی دین کی دعوت دی۔ وہ دعوت یہ تھی، وہ ہے تو عورت مسلمان تھی لیکن چونکہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ اونچی آواز سے رو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے قریب جا کر اس عورت کو کہا اتق اللہ واصبری، اے بی بی اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ فرمایا یہ جو معاملہ تو اونچی آواز سے رو رہی ہے، چلا رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈر جا، یہ معاملہ نہ کر اور صبر کا مظاہرہ کر، بے صبری نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، وہ عورت چونکہ اپنے غم میں تھی، اپنی پریشانی میں تھی، اس عورت نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کہ مجھ کو کہنے والا کون ہے۔ اس عورت نے بغیر دیکھتے ہی یہ بات کہہ دی کہ تجھے بھی یہ غم پہنچے، تیرا بھی بیٹا دنیا سے جائے تو تجھے پتہ چلے کہ غم کیا ہوتا ہے۔ چونکہ جس قبر پہ بیٹھ کے وہ عورت رو رہی تھی وہ قبر اس عورت کے بیٹے کی تھی۔ کہنے لگی کہ تجھے بھی یہ غم پہنچے، تجھے پتہ ہو کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر اچھے اخلاق والے تھے، آپ اچھے کردار والے تھے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ اپنے کام میں جو آئے تھے قبرستان میں قبر والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، آپ نے دعا کی اور آپ اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب یہ جو معاملہ پیش آیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی، آپ نے جو اس عورت کو دعوت دی اور جو اس عورت نے جواب دیا، قریب کھڑا ایک بندہ یہ سارا معاملہ، سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے اس عورت کو روکا، اس عورت نے بغیر دیکھے جواب دے دیا۔ اللہ کے پیغمبر جب گھر چلے گئے نا تو یہی آدمی اس عورت کے قریب گیا، جا کے کہنے لگا بی بی تجھے پتہ ہے کہ جو تجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے ڈر جا اور صبر کر، وہ کہنے والا کون تھا؟ اس بی بی نے کہا مجھے تو نہیں پتہ کون تھا، میں تو اپنے غم میں ہوں، میں اپنی پریشانی میں، مجھے نہیں پتہ وہ کہنے والا کون تھا۔ اس آدمی نے کہا وہ کہنے والے اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے پیغمبر نے تجھے کہا تھا کہ اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اب جب اس عورت نے بات سنی، چونکہ یہ بھی مسلمان تھی، جب اس نے بات سنی نا، یہ کم گئی کہ مجھے کہنے والے اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں نے یہ جواب دے دیا۔ وہ جلدی کے ساتھ، دوڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئی، جا کے اس نے سارا واقعہ سنایا۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر وہ میرا بیٹا تھا، میرے بیٹے کی قبر تھی، اللہ کے نبی غم بہت زیادہ، اللہ کے نبی پریشانی بہت زیادہ، غم کی حالت میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا۔ اس عورت نے معذرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا میں ایک بات تجھے بتاتا ہوں کہ صبر کیا ہے۔ صبر کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، فرمایا صدمے کے شروع میں، صدمے کے آغاز میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، صبر کرنا، یہ فرمایا حقیقی صبر ہے۔ جب آپ کو کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو شروع میں ہی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یہی اصل صبر ہے۔ آپ کو پتہ چلے کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ صبر کا مظاہرہ کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کیونکہ دنیا سے جانا ہر ایک نہیں ہے۔ صبر کا مظاہرہ کرنا صدمے کے شروع میں، یہی حقیقی صبر ہے اور یہی صبر کی تعریف ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے
تو روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں لوگ۔ حالانکہ یہ اونچی آوازیں نکالنا، چیخنا، چلانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو کا آنا یہ دل کی نرمی کا باعث ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن آوازیں نکالنا، چلانا یہ حرام ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اب لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، جب رو رو کر بس ہو جاتی ہے نا، پھر کہتے ہیں میرا تو صبر ہی اچھا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کا جسم جواب دے گیا، اب آپ آوازیں نکال ہی نہیں سکتے، رو رو کر آپ کا گلا بیٹھ گیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ جب صدمہ آپ کو پہنچے، کوئی پریشانی آئے، اس وقت آپ صبر کریں، یہی حقیقی صبر ہے، اور یہی پوری امت کے لیے سبق ہے۔ آج ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ جو تعریف صبر کی آپ نے بیان کی ہے، ہمیں اس تعریف کے مطابق ہی صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنا یہ اسلام کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جو آدمی صبر کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی مدد اس آدمی کے پاس ہوتی ہے، آسمان سے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے الصبر ضیاء، آپ نے فرمایا صبر کرنا یہ روشنی کا باعث ہے، یہ روشنی کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی صبر کرتا رہتا ہے، قبر میں بھی اس کے لیے روشنی ہوگی، اس کے قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، قبر بھی روشن ہوگی، اور کل قیامت کا دن بھی اس کے لیے روشنی والا ہی ہوگا۔ اس لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔